مسئلہ 15، اگر ایک نماز کے وقت وضو کیا تھا پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ ہوں مسئلہ 16، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہوں مکروہات وضو سے متعلق مسائل۔ مسئلہ 17، جب تک مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے۔ مسئلہ ہوں نمبر 18، وضو کے دوران بلا ضرورت دنیا کی باتیں نہ کرے، ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ ہوں 19، پانی کتنا ہی زیادہ ہو، جیسے کوئی دریا کے کنارے پر ہو، پھر بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے اور نہ پانی استعمال کرنے میں اتنی کمی کرے کہ اعضاء اچھی طرح نہ دھل سکیں۔ کسی عضو کو تو 3 مرتبہ سے ابھی زیادہ نہ اس میں دھوئے۔ جناب مسنون پانی کی مقدار وہ 1 مد ہے وضو میں، 1 مد تقریباً 3 پاؤ کے قریب بنتا ہے، اور غسل میں جو مسنون مقدار ہے تقریباً 1 سا، وہ غالباً 3.5 کلو پانی بنتا ہے، ایسے بنتا ہے، سمجھ گئے؟ جی سر جی۔ 3.5 کلو سا جی؟ مسنون یہ جی 3.5 سیر لکھا ہوا ہے وہ فضائل اعمال میں، اور جو پہلے سیر ہوتے تھے نا وہ ہوتے تھے 16 انچ کا نا ہاں، کلو سے کم ہوتا مطلب، تھوڑا۔ ہاں کلو سے کم ہوتا تھا مطلب تقریباً وہ 16 یعنی استاد جی اتنا کم پانی؟ 3 پاؤ پانی تو 8 بہت ہے۔ نہیں استاد جی، 8 3 3.5 کلو؟ تقریباً وہ جو غسل وہ تقریباً ہے نا۔ 3 کلو بنتا ہے پانی۔ ہاں، ہم نے 1 لوٹے سے بھی غسل کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ فرض مجبوری میں کرتے تھے۔ سارے شیخ بھی فرما رہے تھے کہ صومالیہ گئے نا تو وہاں پہ 1 کپ سے وضو اور 1 لوٹے سے غسل فرماتے تھے۔ ہاں، ایسے ہی ہوتا تھا وہاں پر، جی۔ آپ بھی وضو یہاں پر کرتے ہیں استاد سر؟ جی جی ہو جاتا ہوگا غسل سے، 1 لوٹے سے ہو جاتا ہوگا؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا کیسے استاد جی؟ ہے، بس پھر کبھی کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا سردیوں میں ہو جاتا ہے حضرت۔ ہو جاتا ہے، کبھی کر کے دیکھیں آپ۔ اچھا، یعنی کہ پانی کو ملتے رہے بس ایسے ڈال کے تھوڑا سا؟ میں نے استاد جی ہاں 3 پاؤ جی جی، سے وضو کیا، 3 پاؤ سے ہاں 3 پاؤ سے وضو ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میں پانی ڈال کے تھوڑا سا مل لیں بس۔ ہاں، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، آپ کی داڑھی پوری بھی نہیں ہے، میرے خیال جلدی ہو جائے گا آپ کا۔ وہ صحیح کل بھی وہ جیسے سائی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ 1 پاؤ سے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے وضو، جو 1 کپ ہے اس میں پاؤ بھی نہیں آتا، پاؤ سے بھی کم ہوتا ہے۔ بس اتنا، یعنی کہ اتنا آدمی بخل بھی نہ کرے، اسراف بھی نہ کرے، یہ تو میں نے آپ کو مسنون مقدار بتائی ہے۔ جی وہ تو وہ تو کپ کا تو ہے مجبوری کی حالت میں نا، جب تو جیسے کب 3 پاؤ جو آپ فرما رہے ہیں اتنا کب استعمال تو کر ہمارے لیں۔ ذہن کے اندر بھی نہیں آ رہا کیسے وضو کریں گے کپ کے اندر، لیکن چلو جس نے کر لیا ہوگا۔ آن کر کے دکھا دوں۔ چلیں آگے۔ اچھا سر یہ جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ تلفظ کیا ہے، اس کا مسئلہ یا مسئلہ جیسے کہتے ہیں مسئلہ؟ مسئلہ یہ مسئلہ ہے، یہ بتائیں کون سی گا یہ؟ نہیں حضرت۔ سأل یسألو سے ہے یہ۔ جی سارے سالوں سے تو ہے جی بالکل۔ اور حضرت چل، البتہ میں تا مشدد ہے جی، البتہ؟ ہاں مشدد کے اندر البتہ تھا، جی ہاں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ 20، کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، البتہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ 21، چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے نہ مارے، نہ پھنکار کر چھینٹ اڑائے۔ مسئلہ 22، چہرہ دھوتے ہوئے منہ اور آنکھیں بہت زور سے بند نہ کرے۔ مسئلہ 23، جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ چنانچہ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، اس وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں اگر کم از کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکا ہو تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔
کیونکہ بعض حضرات کو معلوم نہیں ہوتا کہ نہائے وضو ہو گیا، اب بیچارے پھر وضو کرتے پھرتے ہیں، نہانے کے بعد پھر وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ آدمی غسل کر لیا یا وہ نہا لیا تو اس کا وضو ہو گیا، چاہے اس نے نیت کی یا نہیں کی۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں ایک واقعہ آتا ہے، خواجہ فوزیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سونے سے پہلے وضو کیا، اور وضو کے اندر غالباً ہاتھ کو 4 مرتبہ دھو لیا، بھول گئے، سہو ہو گیا۔ تو ان کو خواب کے اندر سو گئے، تو ان کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت نے فرمایا کہ اے فضیل، تم سے امید نہیں تھی کہ تم بھی خلاف سنت کام کرو گے، کہ تم سے امید نہیں تھی کہ تم بھی خلاف سنت کام کرو گے۔ جب ان کی آنکھ کھلی اور پریشان ہوئے تو استغفار کیا، تو کفارے کے طور پر 1 سال تک روزانہ 500 نفل پڑھتے رہے کہ مجھ سے ایسی غلطی کیوں ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ جی سمجھ گئے ساتھی؟ جی جی استاد جی، سمجھ گیا۔ جی جی استاد استاد جی جی۔ یہ تو یہ بہت چیز پانی پوچھنی ہے۔ تو یہ اگر باتھ روم کا چھت اگر کھلا ہو تو اس میں بھی غسل کے بعد وضو ہو جاتا ہے، یا کہ ہاں چھت کا ہاں، کور ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے۔ آدمی تالاب میں نہائے گا، تالاب پہ کون سا وہ ہوتا ہے؟ جب بارش میں نہائے گا تو بارش میں کون چھت ہوتی ہے؟ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو مولانا مکی صاحب کے ایک دفعہ سنا تھا تو پتہ غالباً میں یاد پڑتی ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ نہانے کے بعد وضو کرے دوبارہ، نہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں؟ اور مسئلہ ہوگا۔ بلکہ یہاں تک یہاں اس میں ہمارے مشائخ جو احتیاط کرتے ہیں، وہ سخانے کے اندر بھی یعنی کہ لنگی باندھ کے نہاتے ہیں۔ جی 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 استاد جی، یعنی کہ عثمان اپنا غنی میرے خیال سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے کرتے تھے غالباً۔ کرتے ہوں گے۔ آگے چلیں۔ چوستا جی، مکروہ کی جو ہے نا، یہ شرعی تعریف کیا ہے مکروہ؟ مکروہ کہتے ہیں کاری ہے، یکرہ سے ہے، یہ ناپسندیدہ، کہ یہ عمل پسند نہیں ہے، اچھا، جو یعنی پسند گناہ نہیں بھی اس کو ہوگا۔ چھوڑ دیں۔ پھر مکروہ تحریم کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ پھر مکروہ 2 قسم پہ، تنزیہی اور تحریمی۔ تحریمی تو حرام کے درجے میں چلے جاتا، تنزیہی میں وہ ہلکے درجے کا ہے۔ اچھا استاد جی، جو وضو میں پانی سے کرنا، یہ تحریمی ہے یا تنزیلی ہے؟ یہ اس میں یہ حرام ہو جائے گا، اچھا زیادہ پانی کا استعمال، اسراف کرنا۔ اسراف کہتے ہیں بے یعنی کہ بے ضرورت استعمال کرنا، پانی یہ بہانا، جا بے جا استعمال، تو اسراف ہو جائے گا۔ یعنی کہ وضو میں آدمی پانی استعمال کرتا ہے، 1 لوٹا 2 لوٹا استعمال کر رہا ہے، تو یہ اسراف ہے نا یہ۔ چلیں۔ جی یہ اضافہ آ گیا ہے جو اصل بہشتی زیور میں نہیں ہے، بعد میں کیا گیا ہوں ہے۔ مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال۔ مسئلہ نمبر 1، مسواک کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس حیثیت سے عین اسی طریقہ کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میں جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی استعمال پر حضرت وہ کہیں آگے ایک پیچھے منٹ۔ ہو گیا۔ جی چلیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میں جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لکڑی موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جن کے دانت نہ ہوں انہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت اور عبادت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب لکڑی یا انگلی سے دانت ملے جائیں۔ مسواک کی دوسری حیثیت ایک عام انسانی عادت کی ہے کہ مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی اور بدبو کا ازالہ ہے۔ اس لحاظ سے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال بھی کافی ہے۔ اخبار میں لکھی ہوئی آیات کو بلا وضو چھونا۔ مسئلہ 2، جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہو صرف اسی جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا منع ہے، دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ وضو اور غسل میں مصنوعی اعضاء کا حکم۔ مسئلہ نمبر 3، مصنوعی اعضاء اور دانت وغیرہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مستقل طور پر لگا دیے جائیں اور پھر انہیں آسانی سے نکالا نہ جا سکے، دوسرے وہ جو بنائے ہی اس طرح جاتے ہیں کہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جائے اور پھر ان کو نکالا جا سکے۔ پہلی صورت میں یہ اعضاء اور دانت وغیرہ اصل کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا حکم اصلی اعضاء اور اصل دانتوں ہی کا ہوگا۔ وضو اور غسل میں ان تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا، ان اعضاء اور دانتوں کو نکال کر ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ دوسری صورت میں ان کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوگی، یعنی وضو اور غسل اسی وقت درست ہوگا جب ان کو نکال کر اصل جسم تک پانی پہنچائے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو وضو اور غسل درست نہ ہوگا۔ یعنی یہ دوسری صورت ہے وہ کون سی ہے؟ جو ایسے مصنوعی یعنی کہ دانت یا کوئی اتار دیا اعضاء جائے۔ ہوں جو الگ ہو سکیں، جن کو اتارا جا یعنی سکے۔ ان کو اتارا جا سکتا ہے، انہیں نکالا جا سکتا ہے۔ جی چلیں استاد آگے۔ جی، ان کو جو استاد نا یہ دانت جو نکلی ہوں ان کے اوپر جو نا آسن کلی کر لی تو وہ وزن ہو جائے گا۔ نقلی دانت، جی ہاں وہ تو وضو تو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ بات غسل کی اچھا چل رہی تھی۔ ہاں غسل میں دانت حکم اور ہے، وضو میں حکم اور ہے۔ جی وضو کے اندر منہ کے اندر پانی یعنی کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، جبکہ غسل کے اندر منہ کے اندر پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جی استاد جی، وضو غسل میں میں پھر غسل اتارنے پڑیں گے، صحیح ہے۔ اتارنے پڑیں گے اگر وہ اتارے جا سکتے ہیں، یعنی کہ بالکل پکے نہیں لگائے انہوں نے۔ جی دانتوں استاد جی پر یہ سونے اور آسن چاندی کا الفتاوا، خول ہو تو وضو و غسل کا حکم۔ جی ایک سوال تھا کہ یہ آسن الفتاوا کتاب جو ہے یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ کون سی؟ احسن الفتاوا۔ یہ ابھی نام مفتی محمود صاحب ہیں کو شاید، واللہ عالم بھی نام دیکھا تو ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا۔ اور یہ فتاوا رحیمیہ جو کیا اوپر لکھا ہوا مسئلہ بس چار جو ہے۔ جن کے نام سے وہ کتاب ہوگی نا، جن لکھ ان کے نام سے کتاب ہوگی وہ، یہ جو ہے نا یہ موت اور فتاوی کتابیں ہیں، ان سے مسائل لیے گئے ہیں۔ دیکھنے پڑے گی کیونکہ فتاوی بہت سارے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اس لیے ہر ایک مصنف کا نام یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض جو کام کرتا ہے فتاوی کو یاد بھی رہتا ہے، تو پوچھ کے بتائیں گے۔ دا- چلیں جی دانتوں پر سونے اور چاندی کا خول ہو تو وضو و غسل کا حکم۔ مسئلہ 4، علاج کے طور پر دانت کے سوراخ میں سونا، چاندی، سیسا وغیرہ میں سے کوئی چیز ڈال کر دانت بند کر دیا جائے تو وہ ڈالی ہوئی چیز بدن کا جز بن جائے گی، اور وضو و غسل میں اس چیز کو پانی پہنچانا کافی ہو جائے گا، اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ سرخی پاؤڈر اور کریم لگا کر وضو کرنا۔ مسئلہ 5، سرخی پاؤڈر اور کریم میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی تہ جم جاتی ہو تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے اس کا اتارنا واجب ہے، تہ اتارے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ وگ کا ہم ایک استعمال اور مرتبہ وضو۔ بہاڑی میں تھے تشکیل میں نا، بڑی مسجد میں تھے، وہاں پہ مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کریمیں جو چہرے پہ شائننگ لے کے آتی ہیں نا، زیادہ چائنا سے مال آتا ہے، وہ کریم چہرے پر شائننگ لے کے آتی ہیں، ان میں اکثر خنزیر کا استعمال ہوتا ہے۔ خنزیر کی چربی ملائم بھی ہوتی ہے، نرم بھی ہوتی ہے، کوشش کی جائے ان چیزوں کو استعمال کرنے سے بچا جائے اور پوری تحقیق کے ساتھ آدمی استعمال کرے۔ جی
تو استاد جی نیل پالش ہوتی ہے، اس سے کا تو نہیں ہوگا جو ہاتھوں پہ جو جس کی لگاتے ہیں؟ جس کی تہ جم جائے اس سے، چاہے وہ رنگ ہو، چاہے آٹا ہو، چاہے نیل پالش ہو، جس کی تہ جی جم جائے اور پانی نہ پہنچے، اس سے آدمی کا وضو غسل نہیں ہوگا، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ جی استاد۔ سلوشن لگ جاتی ہے اور یہ چیزیں لگ جاتی ہیں، ایلفی لگ جاتی ہے۔ جی وگ یعنی مصنوعی بال اگر انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے، اور اگر کسی دوسرے جانور کے ہوں تو لگانا جائز ہے، البتہ بہر صورت وضو میں مسح کے وقت ان کو اتارنا ضروری ہے، اگر ان پر مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ وضو گئے؟ توڑنے والی چیزیں